تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جب یہ اوقات ہو، جب یہ ٹائم ہو، اس ٹائم میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے ساتھ مت جڑو، ان کے ساتھ ہم بستری اختیار مت کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جس کے اندر ان کا جسم اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے۔ یہ ہائیجین بھی جو ہے مینٹین کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جب تک ہم ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تو ہم اپنا آدھا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے وغیرہ۔ تو پرسنل ہائیجین بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ باقی یہ ہم، کہ وہ آپ کی اپنی چیز، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو بلکہ اس کو ٹیک کیئر کرنی ہے۔ بھئی اگر جیسے آپ کے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کھیت ہے اس کے اندر، یا آپ کا باغ ہے اس کے اندر، اگر وہ وقتی طور پہ کچھ سوکھا آتا ہے، یا وقتی ہم، طور پہ اس کے اندر کچھ پھل نہیں آ رہا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کی ٹیک کیئر زیادہ کرتے ہیں۔ مرد کے لیے تو بہت آسانی ہے نا، یہ تو ہم، سسٹم دے کے اللہ نے مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ اب وہ اس چیزوں سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ورنہ اگر یہ سسٹم نہیں دیتا اللہ تو مرد کے لیے تو اور وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی بے مرضی شک۔ سے۔ اور جب اس کے پاس اختیار آتا، حکمران بنتا، تو اپنی مرضی سے نئے نئے لا بھی بنا سکتا تھا نا۔ ہم، یہ لا بنا کے اللہ نے مرد کو بھی باؤنڈ کر دیا نا، مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عورتوں کو تنگ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اتنا زچ کر دیا جاتا تھا، ان کا کبھی کھانا بند، کبھی جو ہے نا پانی بند، کبھی پیسے بند، کبھی جو ہے ان کو گھر سے نکلنا بند، کبھی طلاق دے کے چھوڑ دیا آدھے راستے میں، پھر واپس لے لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر لے لیا واپس، یہ سب تاکہ وہ بیچاری مجبور رہے، غلام رہے، اس کے پاس کوئی حق ہی نہ رہے۔ یہ تو قرآن نے، اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی جو ہے ان حقوق، انہوں نے حقوق دیے ہیں ان خواتین کو، ان عورتوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ویلکم ٹو دا چینل قرآن پوڈ کاسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر، اور ہم پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 222 پر۔ اس کی آیت میں تلاوت کروں گا، ترجمہ کروں گا، اور ہم اس کے نکات لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ استاد، آپ اس کو تھوڑا انلائٹن کریں، اس ٹاپک کو، کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں۔ اگر ہم سیدھا ایسے بول دیں نا کہ یہ جو ہے گندگی ہے اور بالکل قریب مت جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری فیمیل آڈینس ہے وہ اس کو جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو وے میں لے۔ تو آپ تھوڑا اس کو بتائیں کہ کیوں ہمیں ان حالات میں جو ہے دور رہنا چاہیے، اور کیا جو ہے ہم اس آیت سے اخذ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ آیات جو ہیں عماد بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان کا پہلے اوپر سے سورہ سے تسلسل دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جیسے ہمیں ایک الگ نیشن بنایا، اس کے بعد جیسے احکامات دیے، اور جیسے آپ کو پہلے کانسٹیٹیوشن دیا، پھر آپ کو ایک ملک چلانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک فارمولا دیا، اور پھر اس کے بعد عام انسان کی زندگی کے حوالے سے، عام مسلمان کی زندگی کے حوالے سے یہ مسائل بتائے، وہ چیزیں جو کہ معاشرے میں عمومی طور پہ اگنور کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، ان کے اس طریقہ کار کو بتایا کہ جو کہ ہمیں خیال کرنا ضروری ہے۔ اور کب بتایا؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے، جب لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، آج اگر آپ جائیں کسی میڈیکل آفس میں، کسی ڈاکٹر کے آفس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک باکس رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈیکل ویسٹ،
ٹھیک ہے. میڈیکل ویسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میڈیکل ویسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو گند ہے، یہ جو کچرا ہے، یہ جو ویسٹ ہے، یہ الگ ہے اس سے جو نارمل ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کچھ چپس کھائے، آپ نے کوئی بسکٹ کھایا، اس کا جو باکس ہے آپ ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں، یہ ایک نارمل ویسٹ ہے، ایک نارمل طریقہ کار ہے جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں. لیکن جب اگر آپ نے کہیں خون نکلا ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی پٹی آپ نے کی ہے، کچھ سرنج آپ نے استعمال کی ہے، یا کچھ اور ایسی دوائی آپ نے استعمال کی ہے، آپ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس ڈبے میں مت ڈالیے، اس کو آپ الگ سے ڈالیے. کیوں؟ کیونکہ جو میڈیکل ویسٹ ہے اس کے اندر، یا میڈیکل کی، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ یا طریقہ یا اس کا جو نقصان ہے بہت زیادہ ہے اور بہت تیز ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے ایک نارمل کچرا آپ پھینک رہے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی بیماریاں اس میں بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن اس کے اندر جو بیماریاں اور جو نقصان ہیں وہ الگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ٹرانسفارمیشن جو آپ کے جو میڈیکل کی چیزوں سے ہو سکتی ہے، آپ کے بلڈ سے ہو سکتی ہے، آپ کے جو ہے اور دوسرے جراثیم سے ہو سکتی ہے، وہ مختلف ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اور آج بھی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں، جو ایام ہوتے ہیں خواتین کے لیے، اس میں جو بھی مادہ آتا ہے یا نکلتا ہے، وہ مادہ جو ہے دونوں تینوں طریقے سے وہ پاک نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسی لیے اللہ اس کو خارج بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ایک طریقے سے پھیلنے کے اور اس سے گندگی پھیلنے کے چانسز بھی رہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم کے پروڈیوس ہونے کے چانسز بھی رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جب یہ اوقات ہو، جب یہ ٹائم ہو، اس ٹائم میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے ساتھ مت جڑو، ان کے ساتھ ہم بستری اختیار مت کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جس کے اندر ان کا جسم اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے، ان کا جسم وہ مادہ باہر نکال رہا ہے جس کی اس کو اب ضرورت نہیں ہے، یا جو ایکسٹرا ہے، یا جس سے اندر بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ مادہ اگر آپ کو لگے گا یا آپ تک آئے گا یا آپ کے ساتھ وہ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز ہوں. اللہ نے ہمیں بیماریاں نہیں بتائیں، لیکن اللہ نے ہمیں فارمولہ بتا دیا، اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا. اللہ نے کہا کہ بھئی یہ اس سے بچو. آج سائنس پروف کرتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس سے ہونے والی چیزیں جو ہے وہ ممکن ہیں، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی ہوتی ہیں، اور ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے بیماریوں کی، کہ اگر ایک بیماری ہے کوئی عورت کو اور وہ بیماری مرد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اس کی ممکنہ وجوہات ہیں. اینی وے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک اچھی بات بتا دی ہے کہ ہم نے یہ ایسا کرنا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دی کہ جب میں نے یہ بات بتائی ہے تو یہ آپ کو کلین رکھنے کے لیے. دیکھیے جو کلینلینس ہے نا وہ بہت ضروری ہے. حالانکہ خون انسان کے جسم کا حصہ ہے، لیکن انسان کا جسم اس خون میں اور اس پورے مادے کے اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کور ہے. اس نے یہ جو خون ہے ہمارا، اس کے اندر بیماریاں بھی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. یہ ہم ہر جگہ پھیلاتے نہیں پھر رہے ہیں. ہم کہیں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ اپنے جراثیم چھوڑتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی، اب جیسے فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں انڈیا پاکستان میں اگر آپ نائی کے پاس جا رہے ہیں تو بڑے چانسز ہیں کہ وہ بلیڈ سے اگر آپ کی شیو کر رہا ہے، سر کی یا منہ کی یا کہیں کی بھی شیو کر رہا ہے، اور اس نے بلیڈ کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کیا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس یا ہیپاٹائٹس اے بی سی میں سے کوئی ایک پھیلا رہا ہو. یہ سائنسی تحقیق آلریڈی ثابت ہو چکی ہے. اسی لیے جب بھی جایا جاتا ہے مردوں میں خاص طور پہ کسی نائی کے پاس، کہا جاتا ہے کہ تو بلیڈ کو دھو، اس کو صاف کرو، اس کو اچھی طرح سے کرو. کیونکہ کیا ہے کہ جس نے کسی اور کا شیو کیا ہے یا کسی اور کا پہ یہ بلیڈ استعمال کرا ہے اور وہ جراثیم موجود ہیں، اگرچہ وہ بلیڈ چینج کر لیتا ہے لیکن وہ جو سٹرکچر ہے جس کے اندر وہ بلیڈ فٹ ہو رہا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریزر کہتے ہیں، وہ تو وہی ہے، وہ تو سیم ہے، وہ تو وہ چینج نہیں کر رہا ہے انٹل انلیس کہ وہ ایک نیا استعمال کر رہا ہو. اسی طرح سے آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اب جو سیفٹی ریزر یوز کر رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹل ڈسپوزیبل ہے. وہ ایک کے بعد وہ دوسرے کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ یوز کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سیفٹی ریزر یوز کرتے ہیں.
تو یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کیونکہ وہ جو بلڈ لگ جاتا ہے، وہ بلڈ آپ کا، وہ آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے سر پہ جائے گا، اس کا بھی اگر خون نکل آئے، کچھ دو خون مکس ہو گئے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بیماریاں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے سمجھا دی یہ بات کہ بھائی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو اور اپنے آپ کو کلین رکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کلین رہنا جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلین رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے صرف اور صرف کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک کوئی بہت ہی مطلب ہم تو ہمارے وہ اللہ ہمیں اندر سے بھی جانتے ہیں اور باہر سے بھی جانتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو عماد بھائی، میرا خیال ہے کہ بالکل اس کو میں جی اتنا ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ جی جی مزید جی تو نہیں نہیں ماشاء اللہ، ویری ویری ٹرو، ویری جو ہے مطلب کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اس کو بات کو سامنے رکھا لوگوں کے۔ یہ ہائیجین بھی جو ہے مینٹین کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جب تک ہم ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تو ہم اپنا آدھا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وغیرہ۔ تو پرسنل ہائیجین بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور میں اس میں نا، اس کی جو نیکسٹ آیت ہے وہ میں تلاوت کر کے ترجمہ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس میں شان نزول جو ہے ان آیتوں کا آپ کے سامنے رکھوں، تو تھوڑا یہ جو آپ ایکسپلین کریں نا، اسی کڑیاں اور مضبوط جڑے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ۔ ایک بیوٹیفل لفظ اللہ نے اس میں استعمال کیا ہے، ہرسن، کھیتی، اور یہ کھیتی والا لفظ کیسے شان نزول سے جو ہے جڑتا ہے، وہ تھوڑا سا ہم جو ہے آڈینس کو کیٹر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو داخل ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے آپ کے لیے اچھے اعمال کو آگے بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بھلائی ہے۔ اس میں شان نزول اس والی آیت کا، اور اس سے پہلی والی آیت جو استاد نے ایکسپلین کی، شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم ڈیورنگ دا مینسس کیا جو ہے معاملہ کریں اپنی خواتین کے ساتھ، ان کے پاس جائیں نہ جائیں، کیونکہ ہم دو میجر جو ہے ریلیجن کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے، ایک ہے یہودی اور ایک ہے عیسائی۔ یہودیوں کے طرف یہ معاملہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی عورت حیض میں ہوتی ہے تو وہ ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کسی ایک الگ کمرے میں یا ایک الگ گوشے میں ان کو رکھا جاتا ہے، ان سے بات چیت بالکل بند، ان سے معاملات بالکل بند، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بالکل الگ، ان کے کھانے پینے کے برتن بالکل الگ، تو اس طریقے سے کہ بالکل کٹ آف کر دیا گیا ہو، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نصارہ، عیسائیوں کی طرف، یہ ان کے پاس بالکل جو ہے معاملہ ہلکا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس حالت میں جماع بھی کر لیتے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ یہ دو چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اور اس میں جو ہے ہم کو ہدایت دی، گائیڈنس دی۔ اور اس کے اندر جو لفظ ہے ہرسن، کہ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، استاد سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا اس میں جو ہے کیا نکات ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ہرسن کھیتی، ہم کھیتی اگر جو ہے پانی نہ آئے تو ہم اس کو کٹ آف نہیں کرتے، ہم بالکل اسے منہ نہیں موڑ لیتے، ہم جو ہے اس کے اندر جاتے ہیں، اگر اس میں کیڑے لگے ہوں تو اس کو نکالتے ہیں جا کر۔ تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یہ بالکل ہٹائی دے رہے تھے اپنے گھر سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ آیتیں میں دیکھتا ہوں کہ ایسے جڑ رہی ہے۔ استاد آپ بتائیں کہ شان نزول کے تعلق سے آپ کیسے جو ہے ان آیتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آفٹر نوئنگ شان نزول؟ نہیں، شان نزول تو مجھے معلوم تھا ان دیٹ سینس کہ یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی سچز یہاں پہ کیونکہ ٹائم نہیں ہوں، ہوتا، میں اس کو مور آف اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، اگر میں اس کو دینی پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کروں تو اس میں کیا ہے، دیکھیے کہ ہم امتن وسطن ہیں، اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ جو ایکسٹریمزم انہوں نے بنی اسرائیل میں جوش نے اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے، جو ہوں انہوں نے اپنی جو یا بھی کہہ سکتے ہیں جوڈنس ہر ہوں چیز کی جو ہے ایک ڈیٹیل بنانے کے بعد اس کا جو لا بنا لیا ہے اور اس میں پھنس چکے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو کہا ہے کہ تم قرآن کی طرف آ جاؤ، اور
दूसरी तरफ जो हैं ईसाई हैं, जिन्होंने इतनी ज्यादा लिबर्टी ले ली है, ये लिबरल हो गए हैं कि कुछ भी होता है वो अपने दीन में उसको दाखिल कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल जो है लूज किस्म का उनका जो है एक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अल्लाह ने इसीलिए हमें उम्मतन वसतन कहा है सूरह बकरा की आयत 143 में कि हम वो उम्मत हैं जो दरमियान की हैं। ना तो हम उस तरह से अपने अंदर एक्सट्रीमिज्म लाने वाले हैं दीनी एतबार से कि एक लॉ एक चीज है उसको लेकर के उस पर बहस कर करके उसका लॉ ऐसा बना दें कि वो लोगों के लिए उस पर अमल करना ही इंतहाई दुश्वार हो जाए और वो अपने ही चीजों के बनाए हुए लॉ के अंदर फंसते चले जाएं। ना ही हम इतने बिल्कुल जो है वो मादर पिदर आजाद हो जाएं कि जो भी चीज दुनिया में आए नई, जो भी चीज मौके पे आए नई, उसको हम फौरन अडॉप्ट कर लें, उसको बगैर टेस्ट किए, उसको बगैर समझे, बगैर और उसका इस्तेमाल अपने अंदर अपने अपने कौम में शुरू कर दें। तो अल्लाह ने हमें यही बात समझाई कि हम उम्मतन वसतन हैं। यही बात यहां पर भी है कि हमने इस मामले में वो तरीका इख्तियार करना है जो अल्लाह ने हमें समझाया है कि भाई आपने इस चीज से बचना भी है और इस चीज के साथ भी चलना है। साथ कैसे चलना है कि ये एक जिस्म का पार्ट, एक अमल का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको बिल्कुल ही अलहदा कर दें, आप उस चीज से बिल्कुल अलग हो जाएं, खत्म, बिल्कुल कोई कता ताल्लुक कर लें। नहीं भाई, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जैसे आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में क्या है, अब बाथरूम आपके घर का हिस्सा होता है या आपके मुआशरे का, जिंदगी का एक हिस्सा ही है ना। आप उसको चांद पे जाके तो नहीं बना सकते ना। कुछ लोगों ने उस पे भी कुछ मुआशरों के अंदर इस तरह के इख्तलाफात हैं, बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इट कि इसको आपको सोचना जरूरी है, इसको अपनों को इस मसले को ट्रीट करना जरूरी है। तो इसी तरह से अल्लाह ने हमें ये बताया कि भाई ये चीज सही नहीं है, इस चीज से बचना जरूरी है। लेकिन साथ ही अगली वाली आयत में अल्लाह ने हमें ये भी बताया कि जो खवातीन हैं, जो जो औरतें हैं, जो आपके निकाह में हैं, वो आपकी एक ऐसी खेती की तरह से हैं जो आपके लिए एक पैदावार का काम करती है, जो आपके लिए ज़रात का काम करती है, जिससे आप फल हासिल करते हैं, जिससे आप गल्ला अनाज हासिल करते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करते हैं। तो जी। आप उसको काट के तो नहीं रख सकते ना, आपको उसका ख्याल भी करना है। आप उसको अच्छा ट्रीट करेंगे। अब एक खेत है, एक बाग है, आप उसकी जमीन में अच्छा हल चलाएंगे, उसमें अच्छा पानी देंगे, अच्छी खाद डालेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अगर आप उसको सिर्फ जो है वो खाद डालने की या जमीन में हल चलाने के टाइम पे ही देखेंगे, बाकी उसमें हल चलाने के बाद ना आप उसको पानी देंगे, ना आप उसको कीड़ों से बचाएंगे, ना आप उसको खाद डालेंगे, तो क्या होगा, वो फसल भी ऐसी ही होगी, उजड़ी पुजड़ी सी। तो ये अल्लाह ने जी। इस बात को इसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये खेती जो है ये तुम्हारी खेती है, इससे तुमने पैदावार लेनी है, इससे तुमने फल फ्रूट अपनी औलाद लेनी है, इससे तुमने अपने घर का सुकून लेना है। तो तुम्हें इसको ट्रीट भी ऐसे ही करना है, तुम्हें इसको चलाना भी ऐसे ही है, तुमने इसको अपना समझना है। और इसके अंदर जो अगला लफ्ज है कि तुम जैसे हम्म। चाहो, जहां से चाहो, हम्म। मतलब आप इसमें मुख्तलिफ, मैंने बहुत सारी तफसीर देखी हैं, मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन मजमूई तौर पे एक बात जो है वो यही है कि आप इसको जिस तरीके से ट्रीट करना चाहें, मोहब्बत के तौर पे, अपने लगाव के तौर पे, ये आपका जो है वो वसफ है, ये आपकी उसको जाहिर करता है कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं और उनके साथ वो अमल किस तरह से करते हैं, उनके खेत में जाने का अमल आप किस तरह से करते हैं। तो ये पूरा एक फिनोमिना है, एक अमल है इमाद भाई, और इसको इसी तरह से समझना चाहिए। और इसके अंदर इसमें कोई बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है। बाकी ये हम्म। कि वो आपकी अपनी चीज, आप उसको अलग नहीं कर सकते, आपको उसको बल्कि उसको टेक केयर करनी है। भाई अगर जैसे आपके जैसे आपने अभी बात की है कि खेत है उसके अंदर या आपका बाग है जी। उसके अंदर, अगर वो वक्ती तौर पे कुछ सूखा आता है या वक्ती हम्म। तौर पे उसके अंदर कुछ फल नहीं आ रहा है या थोड़ी देर के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी टेक केयर ज्यादा करते हैं बनिस्बत इसके कि आप उसको उसी दौरान बिल्कुल अलग से छोड़ दें। तो इस तरह से ये अल्लाह ने हमें बात समझाने की कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें बात समझाई है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वत्तकुल्लाह वअलमू इन्नकुम मुलाकू, कि और तुम अल्लाह से डरो, इस बात को समझो कि तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना है। तुम दूसरों का ख्याल रखोगे, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी भी मुलाकात अल्लाह से होने वाली है। तुम जवाब क्या दोगे अल्लाह को, वो बश्शिरिल मोमिनीन, और अल्लाह खुशखबरी देते हैं उनको जो ईमान वाले। ईमान वाले कौन लोग हैं, वो जो अल्लाह की बातों पर ईमान रखते हैं, बात मानते हैं, अल्लाह की बात समझते हैं, अल्लाह के अहकाम पे सोचते हैं।
تو جی میرا خیال ہے کہ عماد بھائی یہ اس سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم بالکل. کیا بات کر رہے ہیں. نہیں، بہت بہت صحیح. امت وسط کا اینگل اس میں جو آیا ہے امیزنگ ہے کہ ہم کو نہ تو بالکل ایکسٹریم لینا ہے، نہ بالکل جو ہے لینیٹ لینا ہے، بلکہ ہاں، مڈل پاتھ، بیچ کا نہ راستہ ہم کو ہی لینا ہمیں گند میں چھلانگی مارنی ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسا ہے کہ کوئی وہ جو ہے اس کو اٹھا کے اور بالکل وہ جس عمل سے وہ متعلق ہے اس کو گھر سے باہر پھینک نہیں. بھائی ہے. ایک جی. چیز ہے، وہ پروسیس ہے، وہ ہوں. سسٹم کا حصہ، اس کو جیسے اللہ نے کہا ہے اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا. اگلی آگے آیت کی والی ہے طرف بڑھتے ہیں. لے وَلَا ایمان. تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. ہاں بھائی، یہ مجھے کنیکٹیوٹی بالکل نہیں سمجھ آئی کہ یہاں اچانک سے یہ قسم والی بات کہاں آ رہی ہے. پچھلی جتنی ہم نے آیتیں پڑھی ہے اس کے اندر سارا جو ہے کیو این اے چل رہا ہے، کوشچن آنسر کوشچن آنسر کوشچن آنسر. سڈنلی جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرا نام استعمال مت کرو قسمیں کھانے کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو جو ہے صلح کرنے سے یا نیکی کرنے سے تم بچا سکو اپنے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کو جوڑیے گا. اس کے بعد والی بھی آیت پڑھی ہے نا، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. اوکے. اگلی آیت، آیت نمبر 2 to 5 کی طرف ہم آتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفتاری نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوگی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. تو اس کا شان نزول دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ غصے میں یا بات چیت میں یا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے. ہوں اور نارملی جو ہے وہ آپس میں گھروں میں بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا لی جاتی تھیں، ہوں اور قسم ہوں کھا کے کہہ دیا جاتا تھا میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا یا تمہارے ساتھ نہیں ہم بستری کروں گا، یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھیں. جی. تو ہوں آ, یہ جو آیت یہاں پر آئی ہے یہ اسی چیز کی ایکسپلینیشن ہے. جی. آپ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ اللہ سبحانہ ہوں تعالیٰ یہاں پہ، کیونکہ اس پہ صحیح احادیث موجود ہیں جی. کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہی خیر اور بھلائی ہے، اسے ہوں قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اور یہ سورہ مائدہ میں یہ بات جی. اسی طرح سے بیان کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جی ہاں. تو جی ہاں. یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور تم نہ بناؤ اللہ کو ڈھال. ٹھیک ہے جی. نا، یعنی کہ اللہ کو اپنے میں کہنے کا آپ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، ہوں اس کے بعد آپ پھنس گئے کہ یار نہیں یہ تو صحیح نہیں تھا، اب اس کو کیسے پورا کروں، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ چیز نہیں ہو رہی. ٹھیک نا، جی. اپنی قسمیں اللہ کے نام کی مت کھاؤ. ان تبرو، اور تم نیکی جو ہے وہ تتقو، اور تم نیکی اختیار کرو، اور اپنے آپ کو صلح کی طرف لاؤ. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا بنا. ٹھیک ہے، اور ایسے کاموں سے باز رہو، اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور جان رہا ہے. تو عماد بھائی اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی؟ اس کی ایک اور آیت ہم آگے لینا تو اور بات کلیئر ہوگی، کیونکہ کنیکٹیوٹی آیت 2 to 6 میں مل رہی ہے. ہوں اللہ کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر ہوں فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ہوں ایلا یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ہاں ان وہی. کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ہوں تو وہی بالکل آپ کی بات، جی. جیسے کہ یہ جی. کنیکٹیوٹی سے ہے. ہوں اور دیکھیں، اب یہ جو بات پوری ہے، جو سوال تھا اس وقت، جو اس کا شان نزول بھی ہے، ہوں وہ یہ خواتین سے متعلق، ازواجی تعلقات سے متعلق، عورتوں سے متعلق. اب اس میں جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے آگے اس کے بعد طلاق کی. جی. تو یہ وہ پیٹرن سیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ازواجی تعلقات کے متعلق، وہ آنسر دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جی. سب سے پہلے جی. اللہ نے بتا دیا کہ تعلق کس ٹائم پہ رکھنا ہے اور کس ٹائم پہ نہیں رکھنا. ہوں
اور جب نہیں رکھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دینا، بلکہ وہ آپ ہی کی چیز ہے، آپ کو اس کو اور زیادہ خیال رکھنا ہے اس ٹائم پہ۔ ہوں، ہوں، دوسرا کیا ہے کہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ہم بستری نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، تم ٹھیک ہے میں اب تمہاری، لوگ ایسے قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوں، لڑائی ہو گئی، قسم کھا لی، جی، تو اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ، اور ایسی قسمیں کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، اور توڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہوا۔ ہوں، اور ساتھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سٹیپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو پہلے تھا حیض والا، اب یہ ہے وہ لوگ جو قسمیں کھا کے تعلقات توڑنے، اس کے بعد جو آئے گا وہ ہوگا جس میں لوگ طلاق کی بات کر رہے ہیں، پھر طلاق کے طریقہ کار کی، تو پورا پیکج جو ہے ازواجی تعلقات کا، ایک جو خاص طور پہ وہ جو عمل ہے، ہمارا ریپروڈکشن کا عمل جو ہے، اس عمل کے حوالے سے اللہ پورا جو ہے وہ کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے جی، زیادہ کھل کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی، دیکھیں نا، اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور آپ نہیں سو رہے ہیں، تو اس کو اللہ ہوں، اس بات کو بھی اس بات تک کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اس کا نقصان ہے، جی، جی، ٹھیک ہے؟ اور اور اس وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق ہاں 227، اور ہاں اگر تم ارادہ کر ہی لو طلاق کا، ہاں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں تو ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور اماد بھائی دیکھیے، جی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوں، ساری کی ساری آیات آپ دیکھیں، جی، یہ جی، فیملی پروٹیکشن کی آیات ہیں، بے شک، فیملی کو سیو کرنے والی آیات ہیں، ہوں، ہوں، فیملی ہوں، سسٹم کو بچانے والی آیات ہیں، جی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہوں، ان میں زیادہ جو ایک سسٹم نظر آ رہا ہے وہ ہے خواتین، عورت کے لیے ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، ایک جو ہے نا ہوں، کور پرووائڈ کرنا، کہ اس کے ساتھ ہوں، زیادتی نہ ہو، اس کو ہوں، تکلیف ہوں، نہ ہو۔ جی، اور ڈیفینیٹلی مرد کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پہ اللہ نے پھر آگے بتایا بھی کہ مرد چونکہ ہاتھ اونچا رہتا ہے اس کا، چونکہ اس کو جی، ایک درجہ زیادہ رہتا ہے، کیونکہ وہ اوپر رہتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول رہتا ہے، حالانکہ اللہ نے سب کو برابر کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ جی، بتا دیا ہمیں کہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اس کا زیادہ انفلوئنس رہتا ہے۔ جی، تو اس سارے چیزوں کو اللہ نے سمرائز کرتے ہوئے کوشش نہیں، اللہ نے یہ ہمیں سسٹم دیا ہے کہ جس سے عورت کو نقصان نہ ہو، جی، یہ عورت کے لیے ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے، اس میں قسم سے آپ اس کو، آپ آج اے آئی میں ڈال کے پوچھ لو، اے آئی بتائے گی آپ کو کہ دس از فار دی پروٹیکشن آف اے وومن، کیونکہ اگر سسٹم نہیں جی، ہوگا تو وہ وومن کے لیے، تو مرد طاقتور ہے، زیادہ ہے، انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مرد کے لیے تو بہت آسانی ہے نا۔ یہ تو ہوں، سسٹم دے کے اللہ نے مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ اب وہ اس چیزوں سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ورنہ اگر یہ سسٹم نہیں دیتا اللہ تو مرد کے لیے تو اور وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی بے مرضی شک، سے، اور جب اس کے پاس اختیار آتا، حکمران بنتا، تو اپنی مرضی سے نئے نئے لا بھی بنا سکتا تھا نا۔ ہوں، یہ لا بنا کے اللہ نے مرد کو بھی باؤنڈ کر دیا نا، مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ پیور اینڈ پیور جو ہے، یہ عورت کی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو پروٹیکشن کے لیے ہے۔ ہوں، یہ سٹرکچر پورا اللہ نے جو بنا کے دے دیا نا، اس سے یہ عورت کو اور محفوظ اس کو وہ مل گیا ہے ایک سسٹم۔ تو جی، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 227 میں کہ بھائی اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے طلاق دینے کا نا، تو پھر اب تم ہوں، دو، اللہ جانتا ہے۔ یہ تم جو ہے نا جی، یہ قسمیں اس میں کھا کے ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے نا میں نے قسم کھا لی، اور پھر اب قسم کھا لی پھر دل بدل گیا، یہ اس طرح سے نہ کرو، دینی ہے تو دو۔ 228 ایمان بھائی۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اللہ کہتے ہیں، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں
تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی ہارون بھائی، آیت نمبر 228 کو کیسے سمپلیفائیڈ وے میں آپ اس لوگوں کو آیت کنوے کریں گے؟ اتنی سمپلیفائڈ ہے، اس میں میں جی مزید کیا سمپلیفائی اس کو کروں؟ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سٹیپ بائی، دیکھیے پورے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے حیض کی بات کی ہے، پھر جو ہے قسم کی بات کی ہے، پھر الگ ہونے کی بات کی ہے، پھر طلاق کی بات کی ہے، پھر بات کی ہے کہ جو طلاق جن کو ہو گئی ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے، پھر آگے اللہ طلاق کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ اتنا زیادہ سٹرکچرڈ سسٹمائز سسٹم کون بنا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کون ہمیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہمت کی، کسی کے اندر اتنی ہے کہ وہ جی اتنا زبردست اور یہ ایسا کہ جو صدیاں کیا سالوں کیا 1000 سال ہو گئے، 1400 1500 جی سال ہو گئے چل رہا ہے یہ، 1500 جی 1500 سال سے بہترین طریقے سے جی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ سسٹم بنا کے دیا اللہ نے ہمیں پورا، یہ سسٹم ہے بھائی، اس ہوں کو استعمال کرو۔ بالکل اور اس کی بالکل مطلب فائدہ کیا ہے اس کا، کہ آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، مرد کو بالکل نہیں ہل سکتا آپ کو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن والوں کو طلاق دے دی گئی ہے، اب پہلے عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، جی تو اور ان پہ ان کے فرائض بتا رہے ہیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو ان کو ہوں کیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ جب ان کے پیریڈ ہوں سائیکل آ رہے ہیں تو 3 مرتبہ 3 دفعہ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یعنی کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں اور ان کے پاس کسی کا بچہ ہے تو وہ اس بات کو چھپائیں۔ یہ ہوں انتہائی ظلم ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مطلب ان جی کو یہ بتانا، کیونکہ مرد کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے کب اس کا سائیکل ہے، کب ٹائم چل رہا ہے ہوں نہیں چل رہا ہے، نارملی نہیں پتا ہوتا، تو ہوں وہ عورت کو ہی پتا ہوتا ہے، اور عورت ہی بتاتی ہے، عورت ہی بتانے والی ہے۔ تو وہ اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ چھپائے، بلکہ اس بات کو نہ صرف واضح کرے بلکہ بتائے، اور اگر طلاق ہو چکی ہے تو تین تین سائیکل تک اس کو رکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آ، آ، اور اس دوران اگر اور ان کا شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اگر اس کو لوٹانا چاہیں، اس کو واپس ہوں لینا چاہیں، بے ردہن فی ذالک ان ارادو، اور اس چیز کا وہ ارادہ کر لیں، تو وہ آپس میں صلاح مشورے سے اور اپنے آپ کو درست کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اصلاحاً، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس 3 سائیکل کے درمیان میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو، اگر ان کا جو لبجی لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں، کتنی آسانی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، چلو اگر اس دوران میں یہ 3 مہینے کا جو ہے اس کے درمیان تمہارا پیچ اپ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی فیملی برقرار رہے، تاکہ آپ کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین یہ سارا فیملی سٹرکچر ہے، فیملی کی کنٹینیوٹی کے لیے، فیملی کو جوڑنے کے لیے، فیملی کے بننے کے لیے، اس کی یہ اسٹرانگ جو اس کے ارد گرد جو اسٹرانگ ویلیوز ہیں نا، یہ اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے ہوں لینے کے ہوں حقدار ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ جی عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مردوں کو ان کا ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، اور اس پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی جو ہے اوقات سے زیادہ، اپنی اختیار سے زیادہ، یعنی کہ پرابلم یہ تھا نا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا کیا تھا، جی عورتوں کو تنگ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو اتنا زچ کر دیا جاتا تھا، ان کا کبھی کھانا بند، کبھی جو ہے نا پانی بند، کبھی پیسے بند، کبھی جو ہے ان کو گھر سے نکلنا بند، کبھی طلاق دے کے چھوڑ دیا آدھے راستے میں، پھر واپس لے لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر لے لیا واپس، یہ سب تاکہ وہ بیچاری مجبور رہے، غلام رہے، اس کے پاس کوئی حق ہی نہ رہے۔ یہ تو قرآن نے، اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی جو ہے ان حقوق، انہوں نے حقوق دیے ہیں ان خواتین کو، ان عورتوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ حقوق دلائے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جیسے کرسچینٹی کے اندر تو طلاق ہے ہی نہیں، یہ تو دیتے نہیں طلاق، ہوں یہ تو طلاق تھی ہی نہیں ان کے پاس، آئی کہاں سے؟ یہ پورا سسٹم اب اس وقت بھی جو پورے ویسٹ کے اندر جو سسٹم ہے کہ عورت طلاق لیتی ہے اور اس کے آدھی جائیداد وہ لے کے چلی جاتی، مسلمانوں کا لیا ہوا ہے، مسلمانوں سے لیا ہے، اسپین سے جو ہے انہوں نے یہ سارا سسٹم اس کو ہوں اسٹڈی کیا، اس کو لیا، اس کے بعد یورپ میں امپلیمنٹ کیا، یورپ سے جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں آیا، نارتھ امریکہ سے میکسیکو میں آیا، میکسیکو کے لا سے جو ہے یو ایس نے اس لا کو اڈاپٹ کیا۔ تو اس وقت بھی یہاں پہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں سے لیا ہوا سسٹم ہے،
ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس سسٹم ہی نہیں تھا. اور یہ سسٹم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. عورتوں کے حقوق اللہ نے جس طرح سے دیے ہیں میرے خیال سے یہ کسی اور معاشرے کے اندر اس طرح سے ہیں بھی نہیں. ایسا مطلب دیکھیے اس کو مادر پدر آزاد بھی نہیں کیا ہے کہ وہ کچھ بھی کرتی پھرے، اور جو ہے اس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکے، بلکہ اس کو اس کی جگہ دی ہے. جو معاشرے میں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ اسلام نے دیا. الحمدللہ رب العالمین. بے شک. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اور 3 آیتیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں. آگے والی آیتوں میں بھی ہم کو یہی ملے گا انشاءاللہ. 229 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 بار ہونی چاہیے. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھیں، یعنی طلاق سے رجوع کر لیں، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہو وہ ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. جی استاد. یہ آیت جو ہے اس پہ بہت جی. ساری آراء آ جاتی ہیں. یہ بیسیکلی ایک طرح سے فقہ کی بنیاد ہے ہمارے پاس، جو ہمارے فیملی لاز ہیں ان کے اندر. ہاؤ ایور ہم اس کو ابھی جیسے قرآن میں ہے ویسے دیکھتے ہیں، اور فقہ کے حساب سے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جس فقہ کو بھی فالو کرتے ہیں آپ علماء دین سے ان کی چیزوں کے بارے میں پوچھیں، اور صرف اپنی رائے پہ، میری رائے پہ یا استاد اماد کی رائے کے اوپر نہ چلیں، بلکہ اس کو کنسلٹ کریں پراپرلی. اگر کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے پیش آتا ہے تو آپ کے جو بھی فقہی علماء ہیں ان کے ساتھ. ہم یہاں پہ صرف جو ہے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ان آیات کی، جو آیات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سورہ کے اندر ہمیں بتائی ہیں. اگین اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد دکھ رہا ہے، جو مقصد ہے وہ فیملی کو بچانا ہے، پریورٹی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اور میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس معاشرے کے اندر میں نے ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جہاں فیملی تتر بتر ہیں، اور ایسی جگہیں بھی دیکھی ہیں جہاں فیملیز اتنی کنیکٹڈ ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں غیر مسلمس کی، میں مسلمس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں غیر مسلم کی. اور ڈیفینیٹلی مسلم بھی ہوتا ہے لیکن غیر مسلم کی بات کروں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے کہ یہ غیر مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی فیملی ویلیوز کو سیو کیا ہے. فیملی ویلیوز کو سیو کیا ہے، فیملیز کو سیو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دین پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، ان کی زبان پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، ان کے رویے پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، ان کی معاش پہ، ان کی انکم پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، اور ان کے طور طریقے پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، اور اس سے ان کے دنیا کے جو انفلوئنس ہے اس پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے. اتنا بڑا سرکل ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. فیملی صحیح ہے، بچے پڑھ گئے، بچے پڑھ رہے ہیں، تمیز میں ہیں، فیملی ٹھیک ہے تو ڈرگ سے بچ گئے، اس سے بچ گئے، برائیوں سے بچ گئے، ان سے بچ گئے، اسکول گئے، کالج گئے، اچھی ڈگری لی، اچھی جگہ چلے گئے، اچھے پیسے کمائے، ماں باپ کو سپورٹ کیا، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کیا، اپنے چرچ کو سپورٹ کیا، ٹیمپل کو سپورٹ کیا، جس کو بھی یہ سپورٹ کیا، اس سے کیا کیا دنیا میں انفلوئنس بنا، اس سے اور ارد گرد اور انفلوئنس بنا. بٹ اٹ آل سٹارٹس فرام واٹ؟ اٹ آل سٹارٹس فرام اے گڈ فیملی. فیملی اچھی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، میاں ادھر بیوی ادھر، بچے ادھر، تو کیا ہوگا؟ بچے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اچھائی میں بیٹھے ہیں، برائی میں بیٹھے ہیں، نہیں پتا. یا پتا ہے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے. کنٹرول کر پا رہے ہیں تو اس کو سلوشن نہیں دے پا رہے، کیونکہ تتر بتر ہیں سارے کے سارے. تو فیملی کا جڑنا، ایک ساتھ رہنا، اٹس ویری امپورٹنٹ.
ماں باپ کا جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ان کا جو پورا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ فیملی نہ ٹوٹے، بے شک. فیملی علیحدہ علیحدہ نہ ہو. ایک ہوں. اپرچونٹی، دوسری اپرچونٹی، تیسری اپرچونٹی، یہ ایون کہ چوتھا سولوشن جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ نے دیا کہ یہاں تک بھی اگر آتے ہو تو یہ سولوشن ہے. کیوں دیا؟ اللہ کہتے نہیں ختم کہانی. اللہ پہلے دفعہ بھی کہتا نہیں ختم نہیں. اللہ کو اللہ سے بڑا کس کو پتا ہو سکتا ہے کہ بھائی امپورٹنس فیملی کی کتنی ہے. دیکھیں یہ آیات سب کو سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، تمام عورتوں کو تو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے حقوق ان آیات کے اندر ہیں. ساری حق کی باتیں جو ہیں ان کو صرف ان کی پروٹیکشن کے لیے ہیں زیادہ. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ دے سکتے ہو تم، 2 دفعہ کر سکتے ہو تم. ٹھیک ہے، پھر ان 2 دفعہ میں تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس کو بھیج کے اور روک لو. امساک، تم اس کو روک سکتے ہو، بس تم اس کو روک سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے؟ معروف طریقے سے، احسن طریقے، جو معاشرے میں ایک طریقہ اچھا موجود ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ تڑی لگا کے، ایسا نہیں ہے کہ دھمکی دے کے، ایسا نہیں ہے کہ لالچ دے کے، نہیں، ایک اچھے احسن طریقے سے جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہو اس وقت کے معاشرے میں جی. آپ پیچ اپ کر سکتے ہو تاکہ فیملی بچے، خاندان بچے. کیوں اللہ آپشن دے رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہو گیا ختم کہانی کر جاؤ. نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. جی. اور اللہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 دفعہ کے بعد تم پھر تیسری دفعہ طلاق دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ پھر تم ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر اب یہ ختم. پھر اس کو تب بھی تمہیں اچھے اور احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، الگ ہونا ہے. احسن کا کیا مطلب؟ احسان، حسن سے نکلا نا. حسن کیا مطلب؟ اچھا طریقہ. لڑ جھگڑ کے نہیں، گالم گلوچ کر کے نہیں، دھکا ماری کر کے نہیں، اس کے ماں باپ کو بلا کے نہیں. آپ سمجھ رہے کیوں؟ تاکہ آپ، چلو ماں باپ الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن بچوں کا تعلق تو ہے نا، بچوں کی نیڈز تو ہے نا، بچوں کی تو ضروریات ہے نا، وہ کدھر جائیں گی بھائی؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر الگ ہو بھی رہے ہو تیسری دفعہ میں جا کے تو پھر تم تب بھی ایسا طریقہ اختیار کرو تاکہ ایک تعلق بنا رہے. بات چیت تو رہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں ہے، بچے کدھر ہیں کدھر نہیں. جی. تو اتنا زبردست طریقہ اللہ نے بتایا ہے. بھائی کون بتاتا ہے؟ کون سا ایسا سسٹم ہے جو ساتھ میں یہ کوئی ایک لا دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ساتھ میں یہ بھی یہ بھی الفاظ استعمال کرتا ہو کہ احسن طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے. نہیں، لا کہتا ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ نا کہتا ہے، جی. لا یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ کہتا ہے آپ کو جو ہے سزا ہوگی، آپ کو سزا ہوگی اتنی ہوگی اتنی ہوگی، احسن طریقے سے سزا ہوگی، یہ نہیں کہتا. کہاں جی. کون سے لا کہتا ہے کہ سزا ہوگی نہیں ہوگی. خیر، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما، جی. کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حلال نہیں کیا کہ تم نے اب طلاق دے دیا تو تم اس سے جو ہے نا اس کو ہاتھ مروڑ کے اور دھمکیاں دے کے اس کو جو کچھ دیا اس سے واپس لو. کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ؟ جی. مرد کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، مرد تو دینے والا ہے. جی. اللہ نے کس کے لیے بتایا یہ لا؟ عورت کے لیے. کمزور ہے، اس کے اوپر پریشانی ہے. مرد تو طاقتور ہے. جی. ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، یہ واپس لو، وہ واپس لو. تو تاکہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ میری حدود ہیں، یہ میں نے حدیں قائم کی ہیں، اپنی اوقات میں رہو اور ان کو کراس مت کرو. تم مجھ سے کوئی بھی چیز ایسی مت لو جو تم نے اس کو دی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے عورت کے لیے اگین اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کے علیحدگی حاصل کر لے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مرد اگر عورت کے ساتھ اگریسونیس دکھائے یا اس کو عورت کو لگے کہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میں اس کو جو میں نے لیا تھا میں اس کو واپس نہ کر دوں، یا یہ کہ یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہے گا، تو عورت کو اللہ نے اجازت دی. دیکھیے کس کی پروٹیکشن ہے؟ اگین یہ عورت کی پروٹیکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. جی مات بھائی. جی.
नेक्स्ट आयत पे जाएं हम। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं आप ही के इस पे वो ले रहा था कि देखें ये कितना जी। इंपॉर्टेंट अल्लाह ने एक तरह बेशक। से रास्ता रखा है बेशक। औरत के लिए भी। और अल्लाह ने हम्म। फिर ये कहा है कि तुम दोनों जो है तिल का हदूदुल्लाह, हम्म। इनसे ना बढ़ो आगे, ये अल्लाह की हदूद है। जी। और जालिम मत हो। जालिम कौन होता है? जुल्म करने वाला। जालिम के अपोजिट क्या है? इंसाफ। इंसाफ से इंसाफ। काम करो भाई, एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाओ, लड़ाई झगड़े मत करो, ज्यादती मत करो। $2-4 $5 $20 जो दिए उसको मतलब, हम्म। समझ रहे हैं ना जी। अगली आयत। बिल्कुल। आयत नंबर 230। फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा फ़इन तलक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर शौहर तीसरी तलाक दे दे तो मुलाकात औरत उसके लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी और शौहर से निकाह ना करे। हाँ, अगर वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे के पास नया निकाह करके दोबारा वापस आ जाएं, बशर्ते कि उन्हें ये गालिब गुमान हो कि अब वो अल्लाह के हुदूद कायम रखेंगे। और ये सब अल्लाह की हुदूद हैं जो वो उन लोगों के लिए वाज़े कर रहा है जो समझ रखते हो। जी हाँ भी। देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान तआला स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। बेशक। कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो ये, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में तो हम एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि हम कंडीशंस बताते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इफ जी। देन एल्स हम कहते हैं कि अगर ये होगा तो देन ये होगा, और अगर जी। ये होगा तो ये होगा, और ये अगर नहीं होगा तो एल्स ये होगा। हम्म। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसका फ्लो चार्ट बनाएं आप तो इतना खूबसूरत फ्लो चार्ट हम्म। बनेगा ऊपर से नीचे तक कि सिस्टमैटिकली अल्लाह एक एक बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो उसके बाद फिर ये है, और अगर ये नहीं हुआ और ये हुआ है तो इसमें से ये। इतने तरीके से हम्म। कौन समझा सकता था 1400-1500 साल पहले? एनीवे, तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी तलाक हो गई, जो फाइनल तलाक है, ठीक है, दो है, दो में आप कर सकते हो कि पहले आपने किया फिर आपने वापस बुला लिया, फिर आपने किया फिर आपने वापस बुला लिया, 2 दफा आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन तीसरी दफा उसका आपने किया तो उसके बाद अब वापस बुलाने का चक्कर नहीं है, कहानी खत्म है। फिर क्या है कि फिर अब उसको आपने तलाक दी तो शौहर उसको हलाल नहीं होगी, बल्कि क्या है कि जी। उसको किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, अब ये भी अल्लाह ने मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक उसका सोल्यूशन पूरा बताया है। जी। ठीक है, कि जी। अगर तीसरी दफा में तलाक हो गई और आप फिर उसके बाद भी अगर आप रहना चाहते हो तो फिर अब उसका तरीका यह है कि उसको किसी तीसरे शख्स से निकाह करके उसके बाद उसके साथ तलाक लेके उसके बाद अपनी इद्दत पूरी करके उसके बाद फिर अब आपके साथ वो आएगी। हम्म। और ये सब किस लिए है? अगेन ये सब इसलिए है मर्द को रोकने के लिए कि वो गुस्से में, झुंझलाहट के अंदर, अपनी डिप्रेशन के अंदर, अपने इश्यूज में, प्रॉब्लम में औरत के ऊपर गुस्सा ना उतारे, जी। औरत को आके जो है ना वो बदला ना ले उसके साथ, और इन जी। चीजों से बाज रहे। और अगर वो जी। करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अल्लाह ने उसको 2 दफा इजाजत दी है। ठीक है ना? औरत को, हम्म। मर्द दोनों को, इन जी। इन अदर सेंस दोनों को ही आप समझ लीजिए। मर्द को ज्यादा, क्योंकि मर्द थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है। हम्म। तो मर्द और औरत दोनों को फैमिली बचाने के लिए, जो कोर है ना जी। इसका, वो है फैमिली बचाना। अब जो इतनी हैसल में से गुजर के जाएगा तो सोचेगा ना काम करने से पहले कि भाई अब ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैं ये भी क्रॉस कर गया तो फिर मैं नहीं, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो फैमिली बचाने के लिए ये अल्लाह ने आखिरी वाला जो है वो इसलिए इसलिए रखा है ताकि लोग इस काम की इस हद तक ना जाएं। जी। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अल्लाह ने उनको फैमिली बचाने का ऑप्शन दिया है। तीसरे के हम्म। बाद भी सख्त, उसके बाद भी फैमिली बचाने का ऑप्शन दिया है, जी। जो कि ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते डेफिनेटली, बट जी। अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि आपकी फैमिली बचे। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। जी। मैं देखता हूं ना, मैं एवरीडे देख रहा हूं भाई, मैं देख रहा हूं। मैं मेरे एक मेरे पास एक कोई खातून काम करती थी, मैंने बताया, पहले जी। भी किस्सा सुनाया होगा शायद। हम्म। भाई उनके जो है वो बेटा उसका कुछ जेल वेल में था, ये वो कुछ, तो वो वापस आया। उसके बेटे हम्म। ने एक खातून के साथ शादी की या रिश्ता बनाया। इतनी देर में उसका जो भांजा था उस खातून का, जी। नवासा समझ लें आप, क्या भांजा बोलेंगे, नवासा, नवासा। उसकी
اس خاتون کی بیٹی کا بیٹا. ہوں تو وہ جو تھا وہ بھی اسی عورت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ماموں اور بھانجا ایک ہی عورت کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی. پتہ نہیں چل رہا تھا, وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ پریگننسی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, ماموں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ بھانجے کی وجہ سے ہوئی ہے. استغفر اللہ. جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جی جی. یہ کیسے, اچھا اس کی جڑ ساری کیا ہے؟ ہوں اس کی جڑ ساری یہ تھی کہ وہ عورت بیچاری جو تھی اس نے پورے خاندان کو اکیلے پالا چلایا. اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی تھی, اور جب اس کے 2-3 بچے ہوں گے, کوئی ایج ہوتی ہوگی جس میں اس نے اس کو طلاق دے دی تھی. تو میرے پاس جب وہ آئی تھی کام کر رہے, تو اس وقت وہ شی واز اوور 50. بٹ 25-30 years she dragged the whole family, اور وہ ٹوٹی فیملی کا ستیہ ناش ہو گیا نا. جی تتر بتر ہو گئی ساری فیملی. دیکھو کیا مطلب, ایز کمپیئر ٹو جو فیملیز ٹوگیدر رہیں وہ بھی میں نے دیکھی ہیں, ان کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. جی اینی وے, جی مادھوی. جی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جی استاد. اماد بھائی دیکھیے, مجھے ایسا لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے بٹھا کے پرسنل کاؤنسلنگ کر رہے 1 to 1. سبحان اللہ. اللہ اکبر, استغفر اللہ. دیکھیے آیت نمبر 229 پہ جائیے. جی آیت نمبر 229 میں 2 حصے ہیں, جی ٹھیک ہے. ایک حصہ ہے الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. آپ 2 دفعہ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ اس کو دو اور پھر روک لو, پھر دو اور پھر روک لو, ٹھیک ہے. مطلب اس کو فلی طلاق, مطلب اس کو مت جانے دو, آپ اس کو روک سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. جی اور تیسرا حصہ یہ ہے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب آپ نے تیسری دفعہ طلاق آپ نے اگر دے دی ہے اور وہ فائنل ہو گئی ہے تو پھر اس کو آپ جانے دو, یا دوسری دفعہ کے بعد ہی یا پہلی دفعہ کے بعد ہی اگر آپ نے دینے کا پکا ارادہ کر ہی لیا تو اس کو آپ جانے دو طریقے سے. تو جو بعد والا طریقہ ہے جہاں فائنل ہو گئی ہے اس کی تشریح اللہ نے بتا دی 228 میں. جی 220, ہاں 230 کے اندر, سوری, اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اس کی وہ بتا دی کہ اگر اس سچویشن میں پہنچ گئے ہو تو پھر آپ کو ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اور جو پہلے والا ہے طلاق مرتان, ٹھیک ہے, اس کی تفسیر, اس کی ڈیٹیل کہاں بتا رہے ہیں اللہ. اب چارٹ بنائیے نا آپ, ایسے کر کے ایسے کر کے چارٹ بنے گا, وہ اس کی تفصیل اللہ بتا رہے ہیں 231 میں. آپ سمجھ رہے ہیں 230. اب آیت نمبر 229 کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں اللہ نے بتایا کہ آپ 2 دفعہ ایسے کر سکتے ہو اور تیسری دفعہ میں طلاق ہو جائے گی. پھر اللہ نے 230 کے اندر جب طلاق ہو جائے گی کی ڈیٹیل بتا دی, اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس کو ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں. اور اب 231 میں کس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں؟ پہلے والے حصے کی. اب پہلے والے حصے میں لوگ کیا کرتے تھے, پہلے اس سے پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ جو ہے ان کو طلاق دی اور جیسے ہی ان کا عدت پوری ہونے والی دوبارہ ان سے رجوع کر لیا, پھر طلاق دے دی, پھر وہ بیچارے 2 مہینے 3 مہینے بیٹھی ہیں, تنگ کر رہے خام خائی کا ان کو. عورت کو کمزور ہوتی ہے نا, اس کو خام خائی میں اس کو جو ہے بازو مروڑ رہے ہیں, اس کو تنگ کر رہے ہیں, اس کو مختلف طریقے سے مطلب ایذا پہنچا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں. جی
عورتوں کا بھی کچھ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی دونوں ہاتھ برابر، مطلب تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، لیکن میں صرف بات کیا کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یہاں اللہ دونوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان دا سینس کہ تاکہ فیملی پروٹیکشن رہے. اب یہاں اللہ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، ہوں ایسا نہیں کرو. کیوں تم ان کو اس طرح سے جو ایزا پہنچا رہے ہو، جو طلاق دے رہے ہو، تو اس کو ایسا نہیں کرو. اگر تمہیں روکنا ہے تو اچھے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو روک لو، اور اگر ان کو بھیجنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دے دلا کے ان کو بھیج دو. اور ہوں صرف یہ کہ ان کو صرف ستانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان کو تنگ کرو. آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کسی بات کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، زبان زیادہ چلا دی، ٹھیک ہے، زیادہ سوال کر لیے، زیادہ آپ کچھ بول دیا، آپ کی والدہ کو کچھ بول دیا، آپ گھر والوں کو کچھ بول دیا، آپ کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کے دور میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر جو ہے ٹریکنگ لگائی ہوئی، ہر وقت پوچھتے رہتے کدھر جا رہے، کدھر آ رہے، کدھر جا رہے، ہر وقت آپ کی لوکیشن چیک ہوتی رہتی، فار ایگزامپل. ہاں ہوں تنگ آ گیا، آپ تنگ آ گئے، ہم نے کہا اچھا میں اس کو بتاتا ہوں. ہوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو. تم نے جن کو بھیجنا ہے تو ان کو بھیج دو، اگر ان کو روکنا ہے تو ان کو احسن اچھے طریقے سے روک لو. یہ جی تھوڑا سا روکو بھیجو، یہ سب کچھ، یہ سب نہ کرو. جی نہیں ڈپریسڈ ہو جاتا آدمی، ہاں، ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے لوگ اس سے. ذہنی مریض ہو جائے گی نا وہ بیچاری. جی 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 آیت نمبر 232 کی طرف آتے ہیں عزیز ہوں ساتھیوں، اور یہ طلاق کے تعلق سے لاسٹ آیت ہے. ہوں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جی کیا کمپلیکیشن ہے اس کو سمجھنے میں؟ ہوں ہوں کس کو پروٹیکٹ سمپل کر رہے ہیں اللہ؟ ہوں نمبر ون، فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے بے شک ہیں. نمبر ٹو، عورت کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں ہیں. نمبر تھری، مرد کے پاس جو ہے اللہ ریسٹرکشنز لگا رہے جی ہیں. دھمکیاں مت دو کہ ہوں اس بیچاری نے اس کو طلاق بھی دے دی، الگ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، پھر اس کو کہیں اور کسی اور کے ساتھ بھی نہیں جانے دے رہے. ہوں اب سمجھ رہے ہیں؟ نہ اس کی ذمہ داری لے رہے جی اور نہ اس کو کسی اور کے ساتھ، کسی اور کو اس کی ذمہ داری لینے دے رہے. ہوں اب سمجھ رہے ہیں؟ نہ خود ذمہ داری لے رہے، نہ کسی اور کو ذمہ داری لینے دے رہے. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں ان سے ڈرو. یہ وہ ہوں باتیں ہیں جن سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب اب تم نے مطلب یہ آیت جو ہے 232، جی ٹھیک ہے، یعنی کہ 229 جو تھی اس کا پورا پروسیس ختم ہو گیا، دونوں تین ایکسپلینیشن. اب یہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد والا سیناریو ہے، یہ نیکسٹ سیناریو ہے. جی جی مات بھائی، میرے خیال ہے اس کو جی یہیں تک رکھتے ہیں آج. ہاں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اس سیکشن کو، کیونکہ اگلی آیت میں ہمارا فیڈنگ اینڈ نرسنگ والا جو ہے معاملہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو جزاک اللہ خیر استاد، آپ نے بہت سمپلیفائڈ وے میں آیتوں کو جس سٹرکچر میں اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے ہو بہو ویسا ہی آپ نے جو ہے پیش کیا. نہ اس میں آپ نے ٹرپل طلاق کا لایا مسئلہ، نہ آپ نے فقہی مسائل کو جوڑ کر جو ہے لوگوں کو یعنی بلا وجہ کا جو ہے ذہن پکانا جس کو کہتے ہیں ویسا پکایا نہیں. سمپل طریقے میں، سہل طریقے سے آپ نے جو ہے پیغام نہیں، بہت دیکھیے اچھے سے پہنچایا. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بے شک. فقہ جو ہے اس دی نیکسٹ اسٹیپ آفٹر قرآن، ہوں ٹھیک ہے نا. اس کے اندر مزید دلائل، مزید چیزیں، اور مزید مطلب احادیث اور سنہ کی روشنی میں ایک اصول ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہوں ہمارے ہوں آئمہ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کر، اب وہ سب کے الگ الگ ہیں، اس میں مختلف آ رہا ہیں، ٹھیک ہے. جی ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، جس رائے پہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فقہ کے مطابق اس پہ عمل، نہ صرف یہ کہ عمل کرے، پہلے اپنے اسکالر سے ڈسکس کرے، بات کرے اور ان پہ عمل کرے. جی تو قرآن بے بتا شک رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، سمپل بے از دیٹ، شک. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں. قرآن سے عزیز بات. ساتھیوں، آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ کیسے لگی ضرور کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیے گا. لائک شیئر ضرور کریں. شکراً، جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.